بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس۔ تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پہلی آیت میں جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جتنے نبی تھے اور جتنے رسول تھے اس میں بھی ایک دوسرے کی فضیلت حاصل ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نبیوں میں رسولوں میں درجات قائم کیے ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ مراتب ہیں۔ یوں تو نبوت اور رسالت جو چیز ہے اس میں کسی کی فوقیت نہیں ہے، اس میں بڑھوتری نہیں ہے، مگر ان کی زندگی کے اعمال میں اور اسی طریقے سے صبر و تحمل میں اور دیگر اس طرح کی چیزوں میں دعوت و تبلیغ میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض رسول ایسے تھے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کسی نبی سے بات کرے، وہ بھی ڈائریکٹ، تو اس آدمی کی بلندی اور اس آدمی کے درجات کتنے اونچے ہوں گے اور کتنا اونچا مقام ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان سے بات کر رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے بنایا تھا اسی وقت بات کی ہے، اور سورہ بقرہ میں اس چیز کی وضاحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں جاتے تھے اور اللہ رب العالمین سے بات کرتے تھے، اور اس حوالے سے بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں اس چیز کا بیان ہوا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب بات ہوئی؟ جب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا میں لے جایا گیا، اور پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی، اور اسی طریقے سے سلام و کلام ہوا۔ پھر جب چھٹے آسمان میں گئے، پھر ساتویں آسمان میں گئے، تو اللہ رب العالمین سے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جیسا کہ اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک میسے کا فرق، اتنا قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے چلے گئے تھے۔ اور وہیں اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، اور پھر جیسے کہ تفصیل میں جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ گھٹاتے گھٹاتے یہ 5 بج گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے اپنی امت کے یہاں آئے۔ تو یہاں جو اللہ رب العالمین سے کلام ہوا تھا، تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العالمین نے نبیوں میں اور رسولوں میں سے بھی کچھ نبی اور رسول کے درجات کو اللہ نے بلند کیا، اور اسی حدیث کے اندر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے واقعہ آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پہلے آسمان میں بھی نبی سے ملاقات ہوئی ہے، دوسرے آسمان میں بھی کچھ نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، تیسرے چوتھے الگ الگ۔ تو یہ جو پہلے آسمان میں ہے، پھر دوسرے آسمان میں ہے، تیسرے آسمان میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ درجات اللہ رب العالمین نے ان کے الگ الگ رکھے ہیں۔
اس کے بعد کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ مریم کے بیٹے تھے اس کو کیا دیا؟ نشانیاں دی، اور روح القدس کے ذریعے سے ہم نے ان کو مدد کی۔ تو یہاں اہم ترین باتوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے جو پیغمبر تھے، نبی اور رسول تھے، تو اس میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، ایسا نہیں کہ سارے برابر تھے۔ اس کے بعد یہاں اسی صفحے کے اندر آیت الکرسی آتا ہے، اور آیت الکرسی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پورے قرآن مجید کی جتنی ساری آیات ہیں، تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی ہے، اور اس کی فضیلت بھی آئی ہوئی ہے کہ آیت الکرسی کوئی آدمی پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے سوتا ہے تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، رات بھر وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ تو آیت الکرسی کون سی آیت ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمرود کے ساتھ جھگڑا تھا، بحث ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے پیغمبر بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی لوگوں کو دعوت دی۔ نمرود بادشاہ جو کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو اللہ سمجھتا تھا، اور سارے لوگوں سے اپنی پوجا بھی کرواتا تھا، تو نمرود کو خبر لگی کہ ایک ابراہیم ہے جو مجھے نہیں مانتا بلکہ وہ اپنا رب دوسرے کو بتاتا ہے، تو اس کو بلایا اپنے دربار میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی آپس میں بات ہوئی، بحث ہوئی، مناظرہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پوچھا نمرود بادشاہ نے کہ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مخلوق کو اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں وہی رب ہوں، دو آدمی کو بلایا، اس میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو میں آدمی کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتے ہو تو تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو پھر وہ اس طریقے سے اپنی زبان بند ہو گئی اس کی، اور وہ مناظرہ ہار گیا۔ تو اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ مناظرہ ہونے کے بعد ان کے دل میں بعد میں اطمینان چاہیے تھا، تو اللہ رب العالمین سے پوچھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں، ایمان رکھتے ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا کہ 4 پرندے کو لو اور
اس کو مانوس کرو، اور مانوس جب ہو جائے تو پھر اس کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور پھر چاروں پرندے کے گوشت کو آپس میں ملا جلا دو، مکس کر دو، اور پھر پہاڑوں میں سے جگہ جگہ اس کے گوشت کے اجزاء کو رکھو، اور پھر اللہ کے نام سے اس کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی بلایا سارے پرندے وہ زندہ ہو کر کے جس کے گوشت جدھر تھے اور جدھر ہونے تھے وہ سارے مل گئے، اور ملنے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب العالمین مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، حاجت مندوں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر، اور مدرسے کو چلانے اور ان کا انتظام و انصرام کرنے پر، یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوا۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ایک بہترین مثال دی، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو دانہ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور کہا کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ آدمی کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر خالصتاً اللہ کے لیے کوئی ایک نیکی کی جائے تو وہ ایک نیکی 10 گنا بن جاتی ہے، اور 10 سے لے کر کے 700 چلی جاتی ہے، اور 700 بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کرم کہہ لیجیے کہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ نیکی بڑھتے رہتا ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ نہیں بڑھتا۔ جہاں تک ہے جتنی گناہ ہوئی ہیں وہی اسٹاپ ہے، مطلب وہ بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ گناہ جو کرتے ہیں جتنا گناہ کیے وہی ہے، لیکن نیکی ایک نیکی کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا، 700 گنا، اس سے بھی آگے بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حلال مال سے آدمی اگر ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کو پالتا ہے، جس طریقے سے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچڑے کہتے ہیں، تو جس طریقے سے تم میں سے کوئی بچڑے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمہاری نیکی کو پالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ ایک کھجور کی نیکی پہاڑ کے برابر ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، لہذا اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے اور یہ درس رکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، اور قیامت کے لیے اور آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ اور اپنا توشہ جو ہے ہمیشہ بناتے رہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بہت اہم ترین آیت ہے، اور جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ آدمی کو پڑھ کر کے رات میں سونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اگر کوئی آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کر کے سوئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، اور تمام قسم کی حفاظت اس کی ہو جائے گی۔ تو سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیت ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے بعد یہ پوری آیت ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی فضیلت اور اسی کے جوڑ میں سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت، ایک بہترین فضیلت یہ ہے
کہ جو آدمی ان دو صورتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ اعزاز حاصل ہوگا اس کو کہ قیامت کے دن یہ دو سورے بادلوں کی شکل میں، سائبان کی شکل میں، یا یہ کہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گے اور اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا ان دو صورتوں کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ایک چیز کو بیان کیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شہوات کی محبت، من النساء بیوی کے ساتھ، والبنین بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیر کی محبت، والخیل المسومہ اور اسی طریقے سے نشان زدہ بہترین قسم کے گھوڑے کی محبت، والانعام چوپایوں کی محبت، والحرث کھیتی کی محبت، یہ سارے الگ الگ لوگوں میں ان چیزوں کی محبت دیکھی جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بعض لوگ اپنے مال کو حاصل کرنے کے لیے، سونے چاندی کی ڈھیر کو حاصل کرنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو سکتے ہیں اور کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں، صرف انہیں مال چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے گھوڑے اور سواری کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ کھیتی میں اتنی دلچسپی جیسے کہ ہمارے کسانوں میں دیکھی جاتی ہے کہ اس کے لیے اللہ کو بھی بھول سکتے ہیں، رسولوں کو بھی بھول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اتنی محبت ہے جیسے ہی صبح ہوئی صبح سے پہلے بھی نکل جاتے ہیں کھیتوں کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان چیزوں کی محبت لوگوں میں ڈال دی گئی ہے، لیکن بہتر چیز کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں بھی بہتر چیز کیا ہے کہ آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی چاہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے عذاب جہنم سے وہ دعا کرے کہ اس کی حفاظت ہو جائے، اور صبر کرنے والا بن جائے، صدقہ دینے والا بن جائے، اللہ کے فرما بردار بن جائے، اور مستغفرین بالاسحار اور فجر سے پہلے رات میں جاگنے والا بن جائے، یعنی قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ یہ سب چیزیں ان چیزوں سے بہتر ہے جو آدمی کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ایک فطری چیز ہے، بیٹوں سے محبت، بیوی سے محبت ہونی چاہیے، مگر ان سے زیادہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہ تقاضا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے اولاد، بلکہ پورے جہاں کے تمام رشتے ناتوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا دے، اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ حدیث ہے کہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں محبت بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اور کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دھرم کو جو ہے اس کو تلاشے گا اور اسی کے اوپر چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تاکید کے ساتھ بتایا گیا ہے، فَلَن، یہ لن جو ہے یہ تاکید کے لیے، تو ہرگز اس کو قبول نہیں کیا
کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور موحد بنایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اس دین کے علاوہ کوئی مذہب اور کوئی دھرم اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور کہا کہ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے، یعنی اسلام کے فالوور تھے، اسلام پر عمل پیرا تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ مذہب اور دھرم، اسلام کے علاوہ اگر کوئی تراشے گا اور اس کے اوپر چلے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر و تحمل کے ساتھ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سب کو عزت کی زندگی، سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین آخرت میں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ محمد۔